نیوز نمبر 3، عید الفطر 1447 ہجری یعنی کہ یکم شوال ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ 21 مارچ 2026 کو ہفتے کے دن آئے گا، اس صورت میں کہ 30 روزے ہوئے تو چانس بھی یہ ہے کہ 30 روزے ہوں گے، کیونکہ پچھلا جو شعبان کا مہینہ تھا وہ 29 کا تھا، تو اکٹھے 29 کے مہینے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، آ سکتے ہیں لیکن بہت کم۔ پاکستان میں تو شاید ویسے ہی نہ آئے، کیونکہ یہاں پہ ہم ایک توہم پرستی کا شکار ہیں کہ جمعے کی عید جو ہے وہ حکمرانوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ اگر 29 روزے ہوئے تو پھر تو جمعے کی عید بنے گی 20 مارچ 2026، تو چانس تو یہی ہے کہ جمعے کی عید نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ کوئی حکمران کے اوپر بھاری نہیں ہے، یہ خامخواہ لوگوں نے ایک چیز بنا لی ہے۔ جمعے کی عید کے حوالے سے جو زیادہ سے زیادہ چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اگر 2 عیدیں جمع ہو جائیں، یعنی کہ جمعہ اور عید کا دن، چاہے وہ بڑی عید کا دن ہو چاہے چھوٹی عید کا دن ہو، کیونکہ بخاری مسلم میں یہ بھی آیا نا کہ جمعے کا دن بھی ایک عید کے دن کے طور پر شمار کیا جاتا تھا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں۔ تو یہ 2 عیدیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر اجازت دے دی کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھ لیں، صبح آ کے خطبہ اٹینڈ کر لیں، تو ان کو پھر جمعے کی نماز کے لیے یا خطبے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگ دور دراز سے آتے تھے، پاکستان والا حساب تو نہیں ہے کہ ہر گلی میں آپ نے جامع مسجد بنائی ہوئی ہے، یہ تو آپ سمجھیں کہ چندہ اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ادروائز جامع مسجد تو ایک شہر میں ایک ہی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی یہ ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو، جس طرح کہ عید مسلمانوں کی اینول گیدرنگ ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آیا کہ جو عورتیں مخصوص ایام سے ہیں ان کو بھی عیدگاہوں میں لے کے جانا ہے، مسجد میں نہیں، عیدگاہوں میں، کیونکہ مسجد کے لیے حکم ڈیفرنٹ ہے، عیدگاہ کے لیے مسجد والا حکم نہیں ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو، مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو۔ تو یہ مسلمانوں کی اینول گیدرنگ، اور حج جو ہے وہ انٹرنیشنل گیدرنگ۔ تو یہ جو ہفتہ وار گیدرنگ ہے، اب عید کے موقع کے اوپر جب مسلمان اکٹھے ہو گئے صبح کے وقت، تو نبی علیہ السلام پھر اجازت دے دیتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ جمعے کے لیے آؤ یا نہ آؤ، تاکہ جو لوگ گاؤں ایریا سے آ رہے ہیں وہ گاؤں ایریا میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ ایک خطبہ انہوں نے اٹینڈ کرنا تھا، وہ کر لیا، دیٹس آل، تاکہ لوگ مصیبت میں نہ پڑیں۔ البتہ نبی علیہ السلام خود جمعہ پڑھا کرتے تھے، انہی حدیث میں موجود ہے کہ انشاءاللہ ہم تو جمعہ پڑھیں گے، لیکن تمہیں اجازت ہے، تم چاہو تو جمعے کی نماز کے لیے آؤ یا ظہر ہی پڑھ لو، کیونکہ ایک تقریر تو ایک دن میں آپ نے سن لی۔ یہ زیادہ سے زیادہ ملتا ہے جمعے کے دن عید کے حوالے سے۔ باقی یہ متھ کہاں سے آ گئی کہ جی جمعے والے دن عید آئے تو یہ حکمرانوں کے اوپر بھاری ہے، یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے۔ چونکہ اسلام کے اندر حکمران کا کام ہے وہ نماز جمعہ کا خطبہ دے اور عیدین کے خطبے اس نے ہی دینے ہیں۔ علماء تو اجتہاداً دے رہے ہوتے ہیں نا، ادروائز تو ڈپٹی کمشنر کا کام ہے ہر شہر میں وہ ایک جمعہ پڑھائے، سب لوگ اس کے پیچھے پڑھیں۔ لیکن ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر کسی نے تو اس کو فل کرنا تھا۔ خلفائے راشدین خود جمعے اور عید کے خطبات دیا کرتے تھے، اس کے بعد بھی جتنی مسلمان حکومتیں رہی ہیں، بنو امیہ کی ہو، بنو عباس کی ہو، سلطنت عثمانیہ ہو، یہ چھوٹے چھوٹے جو ملک تھے مختلف جگہوں پہ، وہ خود ہی آ کے خطبات دیا کرتے تھے۔ اس وقت ظاہر ہے کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا، کوئی میڈیا نہیں تھا، تو پبلک میں ذرا شب شبا کے لیے خطبے میں ہی آتے تھے، یوں ہاتھ لہرانے اور یہ وہ، ذرا اس کا بھی مزہ انجوائے کرتے تھے، لیکن لائف سٹیک پہ لگا کے۔ اسی وجہ سے پھر کہا جاتا ہے کہ جی جمعے کی عید جو ہے حکمران کے اوپر بھاری ہے۔ کیوں؟ جب وہ عید کے لیے عیدگاہ میں آئیں گے تو ونریبل ہوں گے، کوئی ان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی صبح کے وقت ناکام ہوا، اسے تو پتا ہے کہ دوپہر کو پھر اس نے آنا ہے، دوپہر ہی اپنا کام پا رہے گا۔
یعنی ایک دن میں 2 چانسز مل جاتے تھے حملہ آور کو، تو حکمران ڈرتے تھے کہ یار عید نہ ہی آئے جمعے والے دن کہ ہم ایک دن میں 2 دفعہ ونریبل ہو جائیں گے. تو وہ حکمرانوں پہ بھاری ہو جاتی تھی عید کہ صبح بھی پبلک میں آئیں گے، کوئی اٹیمپٹ کر سکتا ہے. اور کئی حکمران قتل ہوئے ہیں اس طرح، کئی یہ کی تو ویڈیوز بھی ہیں. یہ ہماری پچھلی صدی میں عرب حکمران، ان کے اوپر اٹیمپٹ ہو گئی تھی. وہ عید کی نماز کے لیے آ رہے تھے یا جمعے کی نماز کے لیے، تو ان کے اوپر اٹیمپٹ ہو گئی تھی. تو حکمرانوں کے اوپر اس وجہ سے بھاری ہوتی ہے. اس کا کوئی یعنی روحانیت سے تعلق نہیں ہے، ایک پیورلی سیکیورٹی ایشوز ہیں. تو آج کل تو حکمرانوں پہ یہ بھاری ہوتی نہیں ہے. حکمران ضرور عوام کے اوپر بھاری ہوئے ہیں. عید کوئی بھاری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو اندر ہی پرائم منسٹر صاحب اپنے اسی ہاؤس کے اندر ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے آرمی چیف ہیں تو وہ اپنے پریمیسز میں ادا کرتے ہیں. ہاں، پریزیڈنٹ کو کبھی کبھار وہ شاہ فیصل مسجد میں لے آتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنا ایسا نہیں ہوتا معاملہ. زیادہ تر تو ایشو جو ہے وہ آرمی چیف کا اور پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. تو اس لیے آج کی ڈیٹ میں حکمرانوں کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو متھ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا. نیوز نمبر 2، صدقہ فطر کے حوالے سے، جسے ہم اپنی لینگویج میں فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس کی مقدار کتنی بنتی ہے ہم ہر سال بتا دیتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، غلام ہو، سب کی طرف سے صدقہ فطر دینا الگ الگ. اور اس کی مقدار جو مقرر فرمائی بخاری اور مسلم میں، وہ 1 سا، اور وہ بھی عید پہ جانے سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. بخاری مسلم میں 1 سا اناج کا بھی ذکر موجود ہے، گندم کی شکل میں ہو، جو کی شکل میں ہو، باجرے کی شکل میں ہو، جتنے بھی اجناس ہیں زمین سے اگنے والی. اور اجتہاداً آپ رقم کی فارم میں بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن 1 سا. اب 1 سا کتنا بنتا ہے؟ 1 سا ایک میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں. اس زمانے میں چیزیں تولی نہیں جاتی تھی، ماپی جاتی تھی. 4 مد مل کر 1 سا بنتا تھا. 1 مد جو گڈوی بنتی ہے لکڑی کی، وہ آج کل مدینہ شریف کے اندر جو انہوں نے میوزیم بنایا ہے اس میں وہ ڈسپلے کروا دی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ 1 مد اتنا بنتا ہے، 4 مد مل کر 1 سا بنتے ہیں. اور باقاعدہ آج کے دور میں جو اناج کی کیلکولیشن ہے گندم کے اعتبار سے، وہ بنتی ہے جی 2750 گرامز، یعنی 2.25 کلو. راؤنڈ آف کر لیں تو 3 کلو. اور حیران کن بات ہے کہ اہل تشیع کے ہاں بھی 3 کلو ہے. حنفی 2 کلو کرتے ہیں، 2.25 کلو. لیکن یہ بیسٹ جو قرآن و سنت کی روشنی میں چیز ہمارے سامنے ہے، بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں، وہ 3.25 کلو بنتی ہے. راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو. تو اگر 150 روپے کلو گندم یا آٹا بن رہا ہے آج کل دیسی، تو یہ تقریباً 450 روپے بنتا ہے. ویسے ہماری جو اسلامی نظر آتی کونسل ہے اس نے تو 300 روپیہ نکالا ہے، وہ فقہ حنفی کے مطابق نکالا ہوا ہے. ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں بخاری اور مسلم کے مطابق. اور آج کل تو جھگڑے ہی کوئی نہیں رہا. سا کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے. 4 مد کا 1 سا بنتا ہے. مد کا پیمانہ مدینہ شریف کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر کیلکولیشن کر کے انہوں نے لکھ دیا کہ 2750 گرامز بنتا ہے 1 سا. تو آپ کی مرضی ہے، 1 سا کھجور کی کیلکولیشن بھی آپ کر سکتے ہیں. کھجور تو 1000 روپے کلو بھی ہے، 2000 روپے کلو بھی ہے، 5000 روپے کلو بھی ہے، 10,000 روپے کلو بھی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے گندم دینی ہے. کھجور بھی دے سکتے ہیں، پنیر بھی دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے باجرہ دے سکتے ہیں، جو دے سکتے ہیں، جو آپ کے لیے آسانی ہے اس کے ایکویلنٹ رقم دے سکتے ہیں. تو یہ 3 کلو کی کیلکولیشن کر کے آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے دیں گے. جو لوگ یورپ امریکہ میں ہیں تو انہوں نے اپنی گندم کی یا اپنی کھجور کی کیلکولیشن کرنی ہے، نہ کہ انہوں نے سب کانٹیننٹ کا ریٹ لگانا ہے اپنے ریٹ کے مطابق. نیوز نمبر 4، وہ آپ کو پتا ہے پچھلے
سنڈے والے دن ہی میری دادی اماں کی ڈیتھ ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے اور آخرت کی منازل ان کی آسان کرے. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, آمین. تو میرے لیے تو ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے یہ بہت زیادہ. یہاں افطار کے بعد مجھے بیٹے نے فون کر کے بتا دیا تھا فون پہ. بہرحال ہم نماز پڑھ کے تو پھر اسی رات ہی دفنا دیا تھا ان کو, آلموسٹ کوئی 11:30 بجے جنازہ کر کے. میں اس اعتبار سے اسے ضرور ڈسکس کرنا ایک اہمیت کے حامل چیز سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے گھروں میں بزرگوں کی قدر نہیں کرتے. یہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ گھر میں جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہے وہ گھر کے بڑے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ میری دادی اماں کی عمر تقریباً 105 سال تھی, 105, اور الحمدللہ ان کو آخری وقت تک کوئی بیماری نہیں تھی کسی قسم کی. ہاں, بس نیچرل ڈیتھ ان کی ہوئی ہے اپنی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا بڑا مختصر تھا. میں نے اپنی ہوش میں کبھی ان کو پراٹھا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنی سی خوراک تھی ان کی, قد بھی چھوٹا تھا اور صحت ٹھیک تھی, کھانا پینا بہت کم تھا. باقی اللہ نے جس کے لیے جتنی عمر لکھی ہوئی ہے تو ہم نے تو فل انجوائے کیا ہے. میں 48 پلس ہو چکا ہوں, تو ہمارے لیے تو سمجھ لیں کہ ہمارے گھر میں ماں بھی وہی, باپ بھی وہی, سب کچھ. تو ان کی ایک توجہ کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے ہم شاید اپنے ماں باپ کو اتنا رسپانس نہیں کر سکے جو ہماری اٹیچمنٹ اپنی دادی اماں کے ساتھ. ظاہر میں تو شروع سے ان کے ساتھ, ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی میری دادی اماں کے نام کے اوپر ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ اچھی زندگی گزار کے نماز روزہ, اپنے عقائد درست, ماشاء اللہ تعالیٰ 2 دفعہ حج کیا ہوا تھا, عمرے بھی اتنے کیے. والد صاحب کے ساتھ وہ آلموسٹ جب تک ان کی صحت ٹھیک تھی تو جاتی تھی. آخری دفعہ میرے خیال ہے 2016 میں وہ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک گفٹ دیا ہوا تھا ہمیں, ہم نے فل اویل کیا ان کو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل آسان کرے. اور ان کے لیے ان کی جو جوانی کا پیریڈ تھا وہ مشکل تھا. شادی کے فوراً بعد میرے دادا ابو بیمار ہو گئے. میرے والد صاحب کی عمر 13 سال تھی, وہ اکلوتے ہی تھے. تو میرے دادا ابو کی ڈیتھ ہو گئی 1966 میں, 3 اگست 1966. اور میری دادی ماں فوت ہوئی ہیں 2026 8 مارچ بمطابق 18 رمضان مبارک 1447 ہجری, یعنی 60 سال کے بعد, ایگزیکٹلی 60 ایئرس کے بعد. تو ایک بھرپور زندگی گزاری. اور میرے ساتھ تو چونکہ شادی میرے والد صاحب کی چھوٹی عمر میں ہو گئی, تو میں شادی کے آلموسٹ کوئی 2 سال کے بعد پیدا ہوا. تو بس انہوں نے پھر میرے ساتھ ہی اپنی زندگی کو جوڑ لیا, یعنی اپنا غم غلط کرنے کے لیے ان کی ٹوٹل اٹیچمنٹ میرے ساتھ. سب سے پہلے تو میرا نام محمد علی رکھا, ٹھیک ہے. تو حالانکہ ہمارے رشتہ داروں کا پریشر یہ تھا کچھ قریبی کہ محمد شعیب رکھنا ہے نام نا, تو لیکن دادی ماں کی, والد صاحب کی یہ خواہش تھی نہیں محمد علی رکھنا ہے. تو پھر اپنے گھر کے جو ان سے بھی بڑے بزرگ تھے اس وقت زندہ تھے ان سے چھپایا, اور پھر جب میرا دوسرا بھائی ہوا تو اس کا نام پھر محمد شعیب رکھا. اس وقت ڈسکلوز کیا ان کے سامنے کہ جی محمد علی رکھا تھا, اب ہم نے محمد شعیب رکھ دیا. تو وہ بڑی, یعنی ایک محبت کا رشتہ, یعنی ماں باپ سے بھی بڑھ کے. ظاہر میں بھی اس اعتبار سے, مجھے یاد ہے میری جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا 1995 میں, تو اس وقت میری دادی اماں کی عمر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 70 پلس تھی. تو وہ اسٹیشن پہ بیٹھی رہتی تھی جب تک میری ٹرین نہیں آنی, میں نے چلے نہیں جانا, پیچھے بھی بیٹھ کے روتے رہنا. پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی ٹیلی فون پہ بات کرنی, اور وہ بھی دن گزر گئے. اور پھر اللہ کا کرنا ہوا, جب شادی ہوئی تو پھر جو میرے ساتھ ان کی ایفیلیشن تھی وہی میری بیوی کے ساتھ, پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ ماشاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل آسان کرے جی, اور انہیں نیک کاموں کا اجر دے.
ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں بھی صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔